السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دعائے حرز جاں۔ اسے لکھا ہے عثمہ مجاہد نے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے اس کی تیسری ایپیسوڈ۔ ڈن کر لیں پھر ولیمے کا ڈریس؟ زمل نے ان دونوں کی تائید چاہی تھی۔ مہیر شاہ نے ایک بار پھر بھرپور نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی تھی اور اس بات میں سر ہلایا۔ روشان نے خود کو کسی شو پیس کی مانند تصور کر رہی تھی۔ تبھی زمل شاہ کو اشارہ کیا جس نے وہ بھاری لباس اٹھانے میں اس کی مدد کی تھی۔ آج تو ہم اٹھا رہے ہیں بھائی صاحب، یہ کام آپ کے کرنے کا تھا۔ زمل کے شرارت پہ سب ہلکے سے ہنسے تھے، جبکہ روشانی تقریباً وہاں سے بھاگنے کے انداز میں پلٹی تھی۔ سبھی اپنی شاپنگ میں مصروف آگے بڑھے تھے جب ثمینہ شاہ کی نگاہ ایک منظر پہ جم گئی تھی۔ روشانی کو سوچتے لبوں پہ کھلی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ زمان شاہ کی نگاہ بھی ان پہ پڑ چکی تھی، جبکہ ان کے ساتھ موجود ان کی بیوی مختلف ڈریسز دیکھنے میں گم تھی۔ یہ ڈریس کیسا رہے گا زمان نیو ایئر پہ؟ ان کے بغل سے نکلتے جب وہ سامنے آئیں تو ثمینہ شاہ کو دیکھتے وہ بھی تھمی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں تھامے لباس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی شادی کی شاپنگ کر رہی ہیں۔ ایک حسد کی لہر پورے وجود میں دوڑی تھی۔ آج بھی شاہ خاندان اپنی پہلی بہو کو سر آنکھوں پہ بٹھاتا تھا، جبکہ وہ بھی ایک بیٹے کی ماں تھی، مگر انہیں کبھی وہ عزت اور عہدہ نہیں مل سکا تھا۔ زمان چلیں، مجھے یہاں کچھ خاص پسند نہیں آیا ہے۔ ایک جتاتی نگاہ ثمینہ شاہ پہ ڈالتے ان کی بیوی نے زمان کے بازو میں ہاتھ ڈالے تھے تو وہ تھوڑے چونکے تھے۔ ایک سرسری سی نگاہ ثمینہ شاہ پہ ڈالتے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتے گئے تھے۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ ادھر کیوں دیکھ رہی ہیں؟ روشانی کی آواز پہ وہ پرزور انداز میں چونکی تھیں۔ ہاں، کچھ بھی تو نہیں، وہ جیولری کا فائنل کرنا تھا نا۔ ثمینہ شاہ نے خود کو نارمل کیا۔ روشانی نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اماں، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ اپنا زیور آپ پہن اور میرے لیے پھر سے پالش کرائیں گی، تو پھر کون سی جیولری؟ روشانی نے ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ روشی، ایک بات سچ سچ بتاؤ، تم مہیر سے شادی پہ خوش تو ہو نا؟ کہیں ایک اور ثمینہ شاہ؟ ان کی ادھوری بات کا مفہوم وہ اچھے سے جانتی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے اماں، میرے کچھ چاہنے یا نہ چاہنے سے؟ آپ سب تو خوش ہیں نا؟ اور رہا مہیر شاہ، وہ بابا کی طرح نہیں ہے اماں، وہ پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ روشانی کی کہی بات پہ اس کے پیچھے ٹہرے مہیر شاہ نے اپنے پلکیں جھپکیں۔ واقف ہیں خوب آپ کے طرز جفا سے ہم، اظہار التفات کی زحمت نہ کیجیے۔ تو وہ اس کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ زمان شاہ جیسا نہیں ہے، بھی اس سے اختلاف رکھتی تھی۔ کیوں؟ وہ سرجن بننا چاہتا تھا، مگر باپ کی نفرت نے اسے مہیر شاہ کا مستقبل داؤ میں لگا دیا تھا۔ تو کیوں اگر وہ اسے سمجھتی تھی؟ اگر اسے مہیر شاہ پہ یقین تھا تو؟ مہیر شاہ کے سامنے کئی سوال ناچنے لگے تھے۔ وقت ثابت کرے گا ہم اپنے فیصلے میں کتنے صحیح تھے۔ روشی، ہماری لاج رکھنا بیٹا۔ ثمینہ شاہ کچھ زیادہ ہی جذباتی اور آبدیدہ نظر آئیں تو روشانی ان کا ہاتھ چومے گئی تھی، جبکہ مہیر شاہ بھاری دل کے ساتھ واپس مڑ گیا تھا۔ او واو، ٹارزن آف دی ایپس ماسٹر مائنڈ پیس۔ ایک جانی پہچانی آواز پہ وہ بڑے زور انداز میں چونکا تھا۔ بروگس کی اس کلاسک سیریز کی مجھے تم سے زیادہ تلاش تھی مس زمل شاہ، شہیر نے اس کے ہاتھ سے بک اچکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مال میں گھومتے بکس کلیکشن کی طرف آ گئے تھے۔ تبھی زمل نے وہاں سے اپنی فیورٹ ناول بک اٹھائی تھی، جسے شہیر نے فوراً اپنے ہاتھ کیا تھا۔ یہاں کوئی مذاق نہیں چل رہا ہے، چلو یہ مجھے دو۔ زمل نے وہ بک پکڑنی چاہی جو شہیر نے لمبے ہونے کا خوب ایڈوانٹیج لیتے اپنے ہاتھ اوپر کیا تھا۔ اپنی دھن میں اسے جھینا چپٹی میں مصروف زمل کی اسکرٹ ہاتھ اوپر کرنے سے بار بار کمر سے اٹھ رہی تھی، جو سامنے موجود شخص کی آنکھوں میں غیظ و غضب لا رہی تھی۔ شہیر، اٹس اوور ناؤ۔ اوہو زمی، آج پتہ چلا چھوٹے قد کا نقصان۔ شہیر نے زبان چڑھائی تو زمل نے اسے دھموکا جڑا تھا۔ یا خدا، بچا لے اس ظالم حسینہ سے۔ شہیر کی بے ساختہ دہائی پہ زمل کا قہقہا بھی بے ساختہ ہی تھا۔
ارے میر تم! پاس ہی کہیں مہیر شاہ کی آواز گونجی تھی۔ وہ دونوں اس جانب متوجہ ہوئے، پر دوسرے ہی لمحے زمل شرم سے زمین میں گڑی تھی، جہاں وہ سرد تاثرات کے ساتھ اسے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہیں مسٹر مہیر شاہ؟ وہ کسی فارمل انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ یہ ڈاکٹر میر ہیں بچوں، میرے سینئر تھے انفارچونیٹلی جب میں ڈاکٹر بننے گیا تھا تب۔ مہیر شاہ کے انداز میں اداسی گھلی تھی۔ کچھ حوالے انتہائی دکھ آمیز ہوتے ہیں، تبھی شاید وہ ان حوالوں پہ اداس سا تھا۔ خیر، یہ زمل ہے میری کزن، اور یہ شہیر شاہ ہے میرا چھوٹا بھائی۔ دونوں ہی شاہ نواز ماموں کے گھر پائے جاتے ہیں، اور اس وقت یہ دونوں بھول چکے ہیں یہ ایک گھر نہیں ہے، اس وقت شاپنگ مال میں موجود ہیں، جن کی حرکتوں پہ سب لوگ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ مہیر شاہ نے کھڑے کھڑے ان دونوں کی واٹ لگائی تھی۔ شہیر ایک لمحے کو شرمندہ تھا، مگر زمل، اسے لگ رہا تھا ایک بار پھر سے وہ اس بے رحم شخص کے سامنے گر جائے گی، پر خیر رہی تھی جب وہ 2-3 فارمل مکالمے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زمل کی بولتی مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔ رات گئے جب وہ واپس آئے تو مزید موسم اپنے تیور بدل چکا تھا۔ مہیر کو جب زاویار کی گھر میں موجودگی کا پتہ چلا تو وہ باہر سے ہی واپس چلا گیا تھا، اگرچہ بے قصور ہو کے بھی ان دونوں کی دوستی میں رشتوں کی وجہ سے گہری دراڑ پڑ چکی تھی۔ ڈنر پہلے ہی خانسامہ ریڈی کر چکا تھا۔ نور العین باوجود خواہش کے ٹیبل پہ نہیں آئی تھی، کیونکہ اس میں سکت ہی نہیں تھی اس کی آنکھوں میں چھائی سرد مہری جھیلنے کی۔ شہیر زاویہ شاہ کو بلانے آیا تو اسے بخار میں دہکتے دیکھ کر وہ پریشانی سے باہر بھاگا تھا۔ ایسے میں ایک بار پھر سے عین شاہ کے نام کی پکار پڑی تو مرتا کیا نہ کرتا جیسا حال لیے وہ سب کی ہمراہی میں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ عین، چیک کرو بیٹا، کہیں طبیعت زیادہ تو خراب نہیں؟ اتنی گہری غنودگی پہ میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں۔ ثمینہ شاہ پریشانی میں اس سے میٹھا انداز برت گئی تھیں جو چونکانے والا تھا، مگر وہ سر جھٹ کے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بالوں سے مزین خوبصورت مردانہ ہاتھوں کی کلائی تھامے اس نے پرسکون سوئے بیچ پہ نگاہیں جمائی تھیں۔ تب تک شہیر بھی کہیں سے تھرمامیٹر برآمد کر کے آیا تھا۔ خواتین کی بھن بھناہٹ پہ شاہ نواز نے سب کو کمرے سے نکلنے کو کہا تھا، کیونکہ زاویار کے چہرے پہ نمودار تکلیف سے وہ اندازہ کر پا رہے تھے وہ شور برداشت نہیں کر پا رہا۔ اسے عین کے سہارے چھوڑتے سب باہر جا چکے تھے۔ وہ تھرمامیٹر ہاتھ میں لیے کچھ دیر دیکھتی رہی تھی۔ مسئلہ تھا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اسے یہ ایک پراعصاب کام دکھائی دے رہا تھا، اس کے جسم سے ٹیمپریچر میئر کرنا، لیکن تسلی آمیز رزلٹ تو دینا ہی تھا۔ تبھی وہ زاویہ شاہ پہ جھکتے اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگی تھی، جبکہ اسے دانتوں تک پسینہ آ رہا تھا۔ اس کے چوڑے وجود پہ نگاہ پڑتے اسے بے ساختہ ایک لاج سی آئی تھی۔ بے شک وہ اس کا محرم تھا، مگر یہ مشقت طلب کام لگا تھا اسے۔ پہلے اس کی گردن کے نیچے تھرمامیٹر سیٹ کرنا چاہا، پر ناکامی کا سامنا ہوا۔ تبھی وہ ہمت جتاتے اس کی بغل میں تھرمامیٹر دبائے سیدھی ہوئی تھی، پر دوسرے ہی لمحے جیسے دھرتی ہلے تھی۔ زاویہ شاہ کی سرد مخمور آنکھوں کا بہکا پن نور العین شاہ کے چکے چھڑانے کو کافی تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھائے نور العین کے سر سے گردن تک ڈھکا سکارف کھینچا تھا، جب اس حجاب کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ بخار کی شدت سے دہکتی انگلیاں اس کے خمیدہ گردن پہ بنے سرخ نشان کو چھو رہی تھیں، جو اس کی لبائٹ کا مرہون منت تھا۔ آتشیں رخ کی آفاق الحدود جب ان آنکھوں کی کندیلوں سے گھبراہٹ کا شکار ہوئیں تو فوراً سے رخ موڑا تھا۔ وہ جو ان آنکھوں میں اپنے لیے محبتوں کی حسین وادیوں کے جمال سے روشناس ہونا چاہتا تھا، اس بے رخی پہ تڑپ اٹھا تھا۔ زاویار نے ایسے ہی اس کی گردن پہ بازو حمائل کیے اسے خود پہ جھکایا۔ نور العین شاہ اس گناہ کی مرتکب نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کا قہر نور العین کی آنکھوں میں لرزش سی پیدا کر رہا تھا، جو اسے منہ موڑنے پہ سخت تنبیہ کر رہا تھا۔ جانتی ہیں عین شاہ، آپ کے ہونٹ میری شدتوں کی نور پاش پگ ڈنڈیاں ہیں، جن پر چل کر میں دیوانگی کے نئے راستوں سے آشکار ہوتا ہوں۔ بخار کی شدت میں دہکتی سانسیں بار بار اس کے کانوں کی لو سے ٹکرا رہی تھیں۔ نور العین کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شدید ٹیمپریچر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی،
کیونکہ اندازہ ہو رہا تھا وہ نڈھال تھا، مگر تبھی زاویار کی بے ساختہ جسارت پہ اس کے رخسار حیاؤں کا مسکن بنے تھے، جبکہ وہ اس سے دور نہ جانے دینے کی ضد میں اس کے گیسوؤں کی عنبرین خوشبو سے اپنی بے ترتیب سانسیں مہکانے لگا تھا، جیسے ان گیسوؤں کی مہکار سے فضاؤں میں رچی چھنکار سے بہار کی آمد کا پتہ چلتا ہو۔ مگر یہ طلب یہی نہیں رکی تھی۔ جب کسی دیو ہیکل کی مانند وہ اس کی سانسیں ایک مبرک دوا کی طرح اپنے اندر انڈیل رہا تھا، جیسے نور العین شاہ کی سانسیں ابر شفا تھیں زاویار شاہ کے لیے، تبھی وہ آہوان شب کا بھرم کھول رہا تھا۔ اس کے بہکے ہاتھ جب اسرار کتم کی بند قباؤں کی طرف بڑھے تو اس کی قید میں مقید نور العین شاہ جیسے ہوش میں آئی تھیں۔ وہ متقی شہر شخص اس مہوش کی تسبیح زلف سے لپٹتے انہیں توڑ دینا چاہتا تھا۔ وہ حواسوں میں نہیں تھا، مگر نور العین شاہ کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ جس کا انکار ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں، جانتا ہی نہیں انکار کا مطلب کیا ہے۔ ایک سرسراتا لمس پھر سے دیے گئے زخم پہ ٹھہرا تھا، ساتھ ہی اپنی بے بسی کا بھی اعتراف کیا گیا تھا۔ شبنم آلود پلکیں گلے عارض پہ بار بار اٹھتے جھکتے ان بہکی بہکی نگاہ ناز پہ صبر کا پیمانہ کھو چکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ سلگتے جذباتوں کی بھٹی ان دونوں کو راکھ کرتی، وہ اس کے بخار سے نڈھال وجود کو جھٹکتے وہاں سے بھاگتے قدموں سے نکلی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے سب لوگوں نے زاویہ شاہ کے کمرے سے اس کا یوں بھاگ جانے کا دیکھا تھا۔ ثمینہ شاہ بے چینی سے وہاں سے اٹھتے ہوئے زاویار کو دیکھنے کے لیے بڑھ گئی تھیں، جو پرسکون سو رہا تھا۔ اس کے قریب پڑی میڈیسن سے وہ یہی اندازہ کر پائی تھیں کہ عین شاہ وہ اس سے وہ پلا چکی ہیں۔ جبکہ وہ کمرے میں آئے وجود کی چاپ کو دور جاتا محسوس کر کے زاویہ شاہ نے سلگتی آنکھیں کھولی تھیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ کس حد تک ڈسٹرب ہوتے سنگین فیصلے لینے کا سوچ رہا تھا۔ نور العین شاہ کا اسے ہر بار دھتکار دینا ایک مرد کی غیرت پہ تازیانہ تھا، جو مرد 100 بار اپنی عورت کو جھٹکنے کا خود کو حقدار سمجھتا تھا، مگر اس کی مرضی کے لیے بنائی گئی عورت کی ہلکی سی جنبش بھی کفراں سے للکار تھی۔ آج پھر پروفیسر صاحب کی کمپلین آئی تھی تمہارے خلاف۔ آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو میر؟ ہمارے ریلیشن شپ کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے علاوہ یہ سب نہیں تو اور کیا ہے؟ ریئلی ڈسکسٹنگ مین۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا پہلا سامنا اپنی ماں سے ہوا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اپنی اونچی ناک کا طبلہ بجاتی نظر آئی تھیں۔ جو کبھی ان کی دی گئی ڈائریکشنز سے ہٹ جاتا تو ان کے شدید غصے کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ میڈیکل کالج میں جانا پڑھنا کبھی بھی میرا شوق نہیں رہا، نہ ڈاکٹر بننا، نہ ہی اب یہ لیکچرشپ کرنا۔ یہ صرف بابا اور آپ کی ضد ہے جو میں پوری کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ کی امیدیں نہ لگائیں آپ لوگ مجھ سے۔ تھکن سے چور لال آنکھیں ہو رہی تھیں۔ ہمارے فیصلوں کی سزا ایسے دو گے نا اب تم ہمیں؟ تم پریکٹس نہیں کرنا چاہتے تھے میر؟ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی کہاں تھا کہ کسی نہ کسی مقام پہ تمہیں لایا جائے؟ یہاں ہر ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر ہی بننا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں لائف سٹیبلنگ کیریئر ہے، یا آئندہ نسلیں تک سونے کا چمچہ منہ میں لے کے آتی ہیں۔ لیکن تم ہو کس چیز کی قدر نہیں کرنا چاہتے ہو؟ یہ کمی لوگوں کے شوق ہوتے ہیں بیٹا، ماڈلنگ کرنا، اپنا آپ دنیا کے سامنے اس طرح سے لانا، اور اگر کل کوئی اور سچویشن ملے گی پھر اس طرف سے جاؤ گے۔ اس کی ماں نے صرف ایک لفظ پہ ہی اسے بے نقد سنائی تھیں۔ اسے دکھ ہو رہا تھا، وہ وقت سے پہلے گھر آیا ہی کیوں؟ اپنا زیادہ وقت باہر کے ممالک میں گزارنے والے ماڈرن ہونے کی امرتا لیے اس کے ماں باپ جب اس پہ دھونس زبردستی جماتے تھے، اس اپنی نظریے پہ چلانا چاہتے تھے، تب اسے بے انتہا غصہ آتا تھا۔ پر تمام سرکشی کے باوجود ایک احترام مانے تھا جو ہر بار زہر کے گھونٹ پینا پڑتے تھے۔ میں تھک چکا ہوں ایسی بورنگ لائف سے مام، کچھ بھی تو تھرلنگ نہیں ہے اس لائف میں، نو چارم اینڈ نتھنگ ایلس۔ وہ ناراضگی سے کہتے صوفے میں دھنسا تھا، کیونکہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ ہاں تو اگر زندگی کی رنگینی چاہیے تو کر لو شادی اپنی کسی اچھی سی کولیگ سے۔ ویسے بھی میں نے اپنے جاننے والوں کو کہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر میں لڑکی ملے تو مجھے بتائیں۔ اب تو ماشاءاللہ تم کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہو۔
ڈاکٹر زیبا کے مشورے اور ان کی فیوچر پلاننگ پہ وہ ایک بار پھر سے کڑ کے رہ گیا تھا۔ نو مما، میں کسی ڈاکٹر سے شادی کرنے والا نہیں ہوں، وہ جزبز ہوا تھا ان کی ایک ہی رٹ پر۔ زیبا نے فی الحال اسے اس کے حال پہ چھوڑنا زیادہ مناسب سمجھا تھا بنسبت لا حاصل بحث کے۔ تبھی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا جب انہیں کچھ یاد آیا تھا۔ زاویہ شاہ کی منگ بھی اسی کالج میں پڑھتی ہے، کیا یہ بات تمہیں معلوم ہے؟ ڈاکٹر زیبا کی بات پہ وہ سیڑھیوں پہ دھرتے قدم رکے، کچھ حیران سا واپس پلٹا تھا۔ نہیں موم، میں نے اسے وہاں کبھی نہیں دیکھا۔ کون ہے وہ؟ ایک لمحے دل کی دھڑکن بوجھل ہوئی تھی۔ جانے کیوں خاص رشتہ بھی نہ تھا، پھر بھی مہیر شاہ سے جڑی زمل شاہ، اور اگر وہیں زاویہ شاہ، وہ بے حد مضطرب سا ہوا تھا۔ تم رہنا صدا کی بے خبر بیٹا، اور لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ بہت جلد ہی شادی کرنے والا ہے وہ اس لڑکی سے، سنا ہے 4 سال کا وقت مانگا ہے اس سے، شاہ مراج نے، جس کے بعد اس کی رخصتی ہونی ہے۔ شادیانے بجنے والے ہیں شاہ پیلس میں۔ ڈاکٹر زیبا کی آنکھوں میں اتری کوہر کی دھول پہ وہ مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا تھا۔ اس دن میں نے اسے گاڑی میں دیکھا تھا، اکثر اس لڑکی کو کالج میں بھی دیکھا ہے، تو میں یہی اندازہ پر کر پائی ہوں یہ وہی لڑکی ہے۔ کافی حد تک نقوش ملتے ہیں اس کے شاہ خاندان سے، وہی خاندان کی پاس کرتی حجابانہ سٹائل۔ دوغلے لوگ۔ وہ کسی زہر کی مانند ہاتھ میں پکڑا سادہ سا پانی کا گلاس گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی، ساتھ ہی زاویہ شاہ کی مانگ کا جو نقشہ اور شبیہ سنوار رہی تھی وہ ڈاکٹر میر کے شک کو یقین میں بدلنے لگی تھی۔ میں کچھ دیر ریسٹ کروں گا موم، وہ ان کے سامنے کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تبھی تیزی سے وہاں سے نکلتے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی کرچیاں چبھتے خون برسانے لگی تھیں، دل کی حسرتیں ڈگمگا رہی تھیں۔ کاش کہ کوئی ایسی کتاب ہو جو خاموشیوں کو بیان کرتی، جو انکہے دکھوں کا احاطہ کرتی۔ آنکھیں بند کی تو ایک مخملی چہرہ چھن سے پلکوں کے چلمن پہ آ رکا تھا۔ وہ کروٹ بدل گیا تو آئینے میں شہیر سے بک لینے کو جھگڑتی زمل شاہ کا عکس کبھی معدوم ہوتا تو کبھی بار بار ابھرتا، اور تبھی شہیر شاہ کا چہرہ بدلا تھا اور زاویہ شاہ کا مسکراتا چہرہ ابھرا تھا، استہزائیہ سا ہر بار کی طرح فتح مندی سے سرشار سر اٹھائے، اور اس کے پہلو میں ٹکی زمل شاہ کی جھینی مسکراہٹ۔ نو، اس بار نہیں، اس بار تم نہیں جیت سکتے ہو زاویہ شاہ۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا کپ زور سے شیشے میں مارا تھا، اور اس کے ساتھ ہی سب آسیب زدہ عکس کرچی کرچی ہوئے تھے، لیکن عکس تھا کہ یکتا و نایاب تھا۔ وہ معصوم مسکراہٹ والی زمل شاہ اس کے آفس کے ڈور پہ نوک کرتی، نظریں زمین پہ جھکاتی، اپنے ساتھ جگروں کی روشنیاں لائی تھی۔ وہ کبھی لو ایٹ فرسٹ سائٹ پہ یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ فٹ بھر لڑکی کے آنسوؤں کے سامنے 2 زانوں ہارا تھا۔ اس بار نہیں، بند پلکوں نے عہد باندھا تھا۔ ڈاکٹر زیبا نے اس کے کمرے سے چھناکے کی آواز پہ ایک استہزائیہ نگاہ اس کے کمرے پہ ڈالی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا اپنا شکار پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔ وہ تو پھر ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو رات کی جزیات کا حساب کتاب چکتا کرنے کو وہ فریش ہوتے باہر آیا تھا، جہاں سب خوشگپیوں میں مصروف بریک فاسٹ کرنے میں مشغول تھے۔ زاویہ بیٹا، طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ آپ نے تو جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی رات میں بیٹا۔ مسز شاہ نواز اسے دیکھتے اس کی طرف بڑھیں تو وہ اپنی پلیٹ پہ جھکی نور العین شاہ نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اس کی مما سے پیار وصولنے میں مصروف تھا۔ ڈھونگی، دوغلے انسان، دل میں اس کے خلاف کئی ابال اٹھے تھے۔ اس کی مما کا وہ ہر لحاظ سے فیورٹ تھا، تبھی آج تک وہ ان کے خلاف نہیں کر پائی تھی۔ اچانک ہی طبیعت خراب کروا لی، گاؤں چلتے ہی دربار والے بابا سائیں سے دم کروانا ہے، نظر بھی تو جلدی لگ جاتی ہے میرے شیر کو۔ سمینہ شاہ نے اپنی پہلو میں بیٹھتے زاویہ کو دیکھتے ساتھ ہی کہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں بڑی مامی، زاویہ لالا آپ کو نظر تو بڑی گہری لگی ہے کسی کی چوری چوری۔ زمل کے مبہم منظومانی انداز پہ کن اکھیوں سے زاویہ شاہ کو دیکھتی نور العین سٹپٹائی تھی۔ شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی آپ لوگوں کی؟ اس نے مکمل طور پر اسے اگنور کرتے سمینہ شاہ سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، تقریباً مکمل ہی ہے، بس روشانی کی شادی کا ڈریس رہ گیا ہے جو یہ لڑکیاں جا کے آرڈر کر آئیں گی۔ فائقہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، آخر کو ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ اپنی بہو کی شادی کا جوڑا بھی لے لیجئے گا اماں سائیں،
یہ شاہ مراج کا حکم ہے اور میری خواہش۔ بے تاثر انداز میں بنا کسی کے حیرت میں ڈوبے چہرے دیکھتے وہ کہتے ساتھ ہی چائے پینا لگا تھا۔ کیا یہ مذاق ہے لالا؟ جمیل شاہ نے حیرت میں ڈوبے کہا تھا۔ نہیں، یہ بالکل مذاق نہیں ہے بیٹا، بجٹ پالیسی ہے، ایک ساتھ ہی 2 فرض نپٹا دیے جائیں۔ کیوں، صحیح ہے نا؟ زاویہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے عام انداز اپنائے کہا تھا، جبکہ باقی سروں پہ بم گرایا تھا۔ ایک اچٹتی نگاہ اس پہ بھی ڈالی جو پوری شدت سے اسپون کو توڑنے کے در پہ نظر آ رہی تھی۔ زاویہ شاہ کی نظروں کا زاویہ جانچتے سمینہ نے ایک تیکھی نگاہ اس پہ ڈالی، جس کے ٹپ ٹپ آنسو اس کی نیم خوابیدہ آنکھوں سے نکلتے چہرے پہ پھیل رہے تھے۔ ایک ٹھنڈی پھوار سی دل پہ پڑی تھی اس گستاخ لڑکی کو ایسے روتا دیکھا تو۔ اب ان کا بیٹا واقعی ان کا کہا پورا کرنے والا تھا۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات کہی زاویہ نے، روشانی کے جانے سے گھر بہت سونا سونا ہو جائے گا، ہمارے گھر کی رونق بڑھ جائے گی عین بیٹی کے آنے سے۔ سمینہ شاہ نے اٹھ کے اسے گلے لگایا تو مسز شاہ نواز کے چہرے پہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ اتنا بڑا فیصلہ اکیلے نہیں لے سکتا۔ یقیناً گھر کے باقی مردوں کی اسے سپورٹ حاصل ہوگی، نور العین کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ تبھی وہیں اسپون ٹیبل پہ پٹکتے وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ شرمانا جائز تھا، لیکن اتنا شدید ری ایکشن؟ فائقہ شاہ، شہیر اور جمل کے لیے یہ نیا انداز تھا، پر باقی سب تو اس کی زاویہ شاہ سے لگی لاگ سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہیں جانتی اس نے کن حالوں میں امتحان دیا تھا، مگر اس نے پورے گھر سے احتجاجی بائیکاٹ کیا تھا۔ پورا دن کمرے میں بند رہنا، کئی بار روشانی نے بہت کچھ کہنے بتانے کی چاہ لیا اس کے دروازے سے واپس لوٹ جاتی تھی۔ وہ اسے مزید نادانیوں سے بچانا چاہتی تھی، پر سب جیسے اس کی ضد کے سامنے ہارنے لگے تھے۔ ویکینڈ پر تقریباً سب لوگ ہی گاؤں واپس چلے گئے تھے، ماں سوائے جمل، نور العین اور مسز شاہ نواز کے۔ چونکہ شاہ نواز باہر تھے، ان کی فلائٹ متوقع تھی، مگر وہ آ نہیں پائے تھے، ان کا شیڈول مزید بڑھ گیا تھا۔ یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر کے لیے ویلکم پارٹی رکھی گئی تو پک اینڈ ڈراپ کے مسئلے پہ جمل دل محسوس کے رہ گئی تھی، لیکن جلد ہی ایڈمن نے دور دراز کے بچوں کو ہاسٹل میں 1 نائٹ اسٹے کی پرمیشن دی تھی، تو اس کا مسئلہ بھی حل ہوا تھا، مگر مسئلہ گھر سے پرمیشن کا تھا۔ تبھی اس نے عین کو آگے کیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے بھی کر کے اس نے مما کو راضی کر لیا تھا، جو اس کے بگڑے تیوروں پہ اس کی بات ٹال نہیں پائی تھیں۔ اگرچہ وہ ہاسٹل رہنے کے سخت خلاف ہو رہی تھیں، پر اس چیز کے لیے وجہ سامنے تھے۔ گھر میں کوئی بھی مرد موجود نہ تھا، اور ڈرائیور لاکھ ٹرسٹیبل سہی، شہیر کے بغیر وہ ان دونوں کو اکیلے نہیں بھیجتی تھیں۔ تبھی وہ 1 نائٹ اسٹے کے لیے گھر سے باہر تھی۔ تمام پروفیسرز نے پروٹوکول میں آتے ڈاکٹر میر کی نگاہ ایک بار جمیل شاہ پہ پڑی۔ چند قدم رکے ضرور تھے، مگر سر محفل اپنا آپ عیاں کرنا مناسب نہ تھا۔ تبھی سیٹ سنبھالتے چور نگاہوں سے اسے دیکھا جو اسٹیج پہ ہوتی پرفارمنس پہ تالیاں بجاتے بے انتہا خوش ہو رہی تھی۔ سر پہ اسکارف نہیں تھا، جبکہ ریشم کا دوپٹہ بار بار پھسلتے ٹھنڈی ہوا سے اسے اٹھتے بالوں کو کور نہیں کر پا رہا تھا، جو بار بار بکھر جاتے، جنہیں باندھنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ جب ایک ادا سے انہیں بار بار پیچھے جھٹکتے وہ کتنی شوخ مزاج لوگوں کا مرکز نگاہ تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر میر کا دل عجیب کیفیات کا شکار تھا، وہ اس کے عظیم ترین دشمن کی بیوی بننے جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف دل تھا کہ بار بار دغا دے رہا تھا۔ تقریباً آدھا فنکشن گزر چکا تھا۔ موسم کے بدلتے تیوروں اور بارش کی پیشن گوئی پر باقی ماندہ فنکشن کو جلدی جلدی نپٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اپنے کولیگ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر میر نے ایک بار پھر سے اسے زاویہ نگاہ کرنا چاہا تھا، پر رات کی سیاہی کو کم کرتی روشنیاں گل ہوتی نظر آ رہی تھیں، کیونکہ وہ وہاں سے پنڈال کے باہر جا رہی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ سنیں، آپ کو آپ کے دوست ملک عمر بلا رہے ہیں پنڈال کی دوسری طرف۔ ایک لڑکی کے پیغام پہ جمل کو اجنبا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے تو اس نے عمر سے کبھی سلام دعا یا نہیں رکھی تھی۔ آیا کہ دوستی؟ اسے عمر پہ غصہ آیا تھا جس نے غلط بیانی کر کے لڑکی کو بھیجا تھا۔ تبھی وہ اس سے بات کرنے کا سوچتے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر میر نے بیبی پنک کلر میں نیٹ کا فراک اٹھا کے گھاس کو ہائی ہیل کے نیچے روندتی ہوئی عارضی لگائے پنڈال کی دوسری جانب بڑھتی جمل کو بغور دیکھا تھا۔ تبھی ماتھے پہ کئی بل پڑے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے ایکسکیوز کرتے اس کے پیچھے ہی آئے تھے۔ یقیناً اتنے بے ہنگم میوزک میں اس کا یوں ایک طرف جانا اتنے اندھیرے میں کسی طرح بھی سیف نہ تھا۔
مسٹر عمر، آپ نے غلط بیانی سے کیوں کام لیا؟ وہ شاید بھول رہی تھی کہ وہ تنہا ایک لڑکے سے ملنے آئی تھی۔ تبھی اس کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھے سے سخت گھوریوں سے نوازتے بولی تھی، ارے کیا غلط بیانی کی ہے بھلا؟ عمر نے دلچسپی سے پوچھا تھا اور اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ یہی کہ ہم دوست ہیں جبکہ ہم نہیں ہیں۔ جمل کے انداز میں وہی ناز کی برقرار تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ بن چکی تھی، جسے پروسے وہ ہر کسی سے ایسے بات ہی کرنے لگی تھی۔ اگر دوست نہ ہوتی تو یوں ایک بار کے بلانے پر ہی نہ چلی آتی۔ چلو نا جمل، کچھ ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔ جانتی ہیں آپ مجھے کہ عمر نے اچانک سے اس کا ہاتھ تھامتے کچھ کہنا چاہا تھا، جب اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ منہ پہ زوردار کک پڑی تھی، ساتھ ہی اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ جمل نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھتے اپنی چیخ دبائی تھی اور سہمی نگاہ مقابل پہ ڈالی جہاں وہ اس کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھا اور عمر کی پٹائی کرتے اسے کافی نڈھال کر چکا تھا۔ کون ہیں آپ اور ایسے کیسے شٹ اپ! آپ سے تو میں بعد میں نبٹتا ہوں مس جمل شاہ۔ وہ اس کا نام چبا چبا کے بولتے جمل کو منی ہارٹ اٹیک دے گیا تھا۔ عمر اس سے جم میں 100 گنا کم تھا، تبھی تو لدر پڑتے ہی زمین پر پڑے اوندھے منہ کرا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ ابھی تک اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑی تھی۔ ایک طرف وہ جلاد اور دوسری طرف زخمی عمر۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے زمین پر بیٹھنا چاہتی تھی، تبھی اسے ہلکا سا جھٹکا لگا تھا اور وہ اس کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی، جو اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور اسے گاڑی میں لا بٹھایا تھا اور سیل اس کی جانب بڑھایا تھا۔ کال کرو اپنے فیانسی کو اور اسے بتاؤ کہ کیسے مس جمل شاہ فنکشن کے بہانے کسی غیر مرد سے تنہائیاں بانٹ رہی ہیں۔ جمل ڈاکٹر میر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پہ ساکت ہوئی تھی۔ کال ہم وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا جب جمل دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک اٹھی تھی۔ ڈاکٹر میر نے بغور سرتا پیر اس کا جائزہ لیا، جس کا حلیہ چند لمحوں میں بکھر چکا تھا۔ شاہ خاندان میں عورتوں کو اتنی آزادی کب سے مل گئی کہ وہ رات گئے یوں سیر سپاٹے کریں اور وہاں کے مرد اتنے بے فکر رہیں؟ وہ اب اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں ونڈ اسکرین پہ پڑتی ہلکی بوندوں پہ تھیں۔ تبھی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پہ وہ گڑبڑا اٹھی تھی۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ جمل کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ بندہ اسے ہر زاویے سے ہی خطرناک لگتا آ رہا تھا۔ مس جمل، اگر آپ مجھ پہ بغور نگاہ ڈالیں تو ملک عمر سے زیادہ ہی قابل قبول ہوں میں۔ میرے سنگ رات گزارنے پہ ڈاکٹر میر کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ایک مخملی ہاتھ کچھ تیکھے انداز میں اس کے گالوں پہ پڑا تھا۔ اسے فرق بالکل نہیں پڑا تھا، پر اس محجبین کے ہاتھ کی فکر ضرور ستائی تھی جو چٹانوں جیسے سختی سے ٹکرانے کے بعد سرخ پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر میر نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں اور تبھی بنا اسے کوئی ری ایکشن دیتے لب بھینچتے تیزی سے وہاں سے گاڑی نکالتے وہ پارکنگ سے باہر نکلا تھا۔ جمل کی صحیح جان پہ بنی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا وہ کتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہے، ایک مرد پہ ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ مجھے معاف کر دیں سر۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ مس جمل! ایک لفظ بھی اب آپ کی زبان سے نہ نکلے۔ گاڑی روڈ پہ اپنی رفتار سے دوڑ رہی تھی جب گاڑی کے انجن میں کچھ عجیب سی آواز پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر میر نے اسپیڈ سلو کرنا چاہی تو وہ ایک جھٹکے سے روڈ کے بیچ میں رکی تھی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ بارش کتنی رفتار پر کٹ چکی ہے۔ وہ باہر نکلتے اسے چیک کرنے لگا تھا، لیکن بارش کی بوچھاڑ اسے پوری طرح بھگو گئی تھی۔ وہ دوبارہ گاڑی کے اندر آ کے بیٹھا تھا۔ نائٹ فنکشن کی مناسبت سے بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن کے ساتھ بلیک ٹائی باندھے وہ بلیک ڈریس کوڈ کے ساتھ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ کتنی لڑکیاں اس کی منتظر نگاہ تھیں، مگر اس کی نظر اندازی کی ادا ہی تو گھائل کرتی تھی سب کو۔ تبھی اس نے موبائل سے کسی کو کال ملائی، مگر سگنل آؤٹ تھے۔ سر، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اپنی غلطی پر، مگر عمر اور میرے بیچ ایسا کچھ ہمیشہ عمر ہی کے ہمراہ آپ کیوں دکھائی دیتی ہیں مس جمل شاہ؟ میں نے کہا تھا نا اگر آپ مجھے اس کے آس پاس بھی نظر آئیں تو آپ دونوں کو اس کالج میں لاسٹ ڈے ہوگا، مگر کوئی بھی میری اس وارننگ کو کنسیڈر نہیں کر رہا تھا۔ ڈیم! جانے وہ کتنی کثافتیں تھیں جن کا شکار جمل ہو رہی تھی، ہر بات سے ہر چیز سے انجان سی، لیکن وہ زیادہ دیر اپنے حق کے لیے بولنے کے لیے خود کو روک نہیں سکی تھی۔ ڈاکٹر میر، آپ مسلسل میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا مجھ پہ اس طریقے کا روب جمائیں اور الزام لگائیں۔ میں جو بھی کروں بھلے سے آپ میرے خاندان پہ بولنے والے کون ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر میر اس کے نڈر انداز پہ چونکے تھے۔ دماغ کے دھاگے ان الفاظ پہ گہرے کانٹے بننے لگے تھے۔ تبھی وہ اس کا بازو تھامے اسے بے حد قریب کر گئے تھے۔ جمل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، جبکہ بارش اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کھیلتے ماہ نور کی روشنی میں بغور اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کسی بھی طرح ان روشنیوں کا سراغ مل سکے جہاں زاویہ شاہ کی نام کی قندیلیں ہوں۔ تو رات کی اس پہر ملک عمر سے ملنے کا کیا مقصد ہے؟ واضح کریں گی آپ؟ جمل کو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس پہ جرا کر رہے تھے، جبکہ وہ خود کو مجبور پاتی تھی خود کو اس کے سامنے بولنے پہ۔ دیکھیں سر، ہماری فیملی ان فضولیات میں لڑکیوں کو نہیں پڑھنے دیتی۔ پیدا ہوتے ہی انہیں کسی شخص سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ میں بھی انگیجڈ ہوں سر، آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔